حدیث نمبر 377 کتاب الفردوس میں امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے 1,00,000 گناہ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے ان کے گناہ عظیم ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کی برکت سے انسان کے وہ گناہ بھی پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے جو اس دنیا میں معافی مانگے بنا معاف نہیں ہوتے۔ جب بندہ ان کلمات کے ذریعے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور یہ کلمات زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت اس کے گرد سایہ کر لیتی ہے، اور وہ گھڑی جب موت کا فرشتہ قریب آتا ہے، جب آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، جب زبان خاموش ہو جاتی ہے، جب جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، جب گھر والے بے بس ہو کر دیکھتے ہیں، جب زندگی کے تمام رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، جب مال اولاد رشتہ دار سب پیچھے رہ جاتے ہیں، صرف عمل باقی رہ جاتا ہے، تو یہی تسبیح اس بندے کے سامنے ایک نور بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح کو نرمی سے نکالتے ہیں جیسے پانی مشک سے نکلتا ہے۔ اس کی قبر تنگ نہیں ہوگی اور قبر منور ہوگی۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تو نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ جب پچھلی امتوں کے لوگ نافرمانیاں کرتے تھے ان کی صورتیں بندر اور خنزیر بنا دی جاتی؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ وہ عبادت کے لیے مخصوص عبادت خانوں میں جاتے تھے؟ میں نے تیرے لیے تو ساری زمین کو عبادت کے قابل بنا دیا۔ اے ابن آدم، کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب تو گناہ کرتا ہے تو میرے نیک فرشتے میرے عرش کے نیچے آ کر عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، اسے عذاب دے، اس نے تیری نافرمانی کی۔ میں جواب میں کہتا ہوں، ٹھہر جاؤ، یہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہے، میں اسے مہلت دوں گا، شاید توبہ کر لے، شاید ندامت سے میری طرف لوٹ آئے، اور اس کا رزق انہی فرشتوں کے ہاتھوں اس بندے کی طرف بھیج دیتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں یہ کب رات کے سناٹے میں مجھے یاد کرتا ہے، کب سجدے میں آ کر روتا ہے، کب میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ میں دن میں بھی تیرے قریب ہوتا ہوں، رات میں بھی تیرے دل کے قریب رہتا ہوں۔ تو اگر میرے بارے میں جان لے تو گناہ کے لیے قدم اٹھا ہی نہ سکے۔ اے ابن آدم، جب تو بھوکا ہوتا ہے میں رزق پہنچاتا ہوں، جب تو پریشان ہوتا ہے میں سکون نازل کرتا ہوں، جب تو خوف زدہ ہوتا ہے میں اپنی رحمت کے پردے میں تجھے چھپا لیتا ہوں۔ اے ابن آدم، کیا تو نہیں جانتا کہ جب تو سو جاتا ہے میں پھر بھی تیرا رب جاگتا ہوں، میں تیری حفاظت کا انتظام کرتا ہوں، اور جب تو جاگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو سب سے پہلے مجھے یاد کرے، مگر تو دنیا کی طرف دوڑتا ہے، رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، رشتوں کی پرواہ کرتا ہے، مگر اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ اے ابن آدم، جب تو روتا ہے توبہ کرتا ہے میں تیرے سارے گناہ ایسے معاف کرتا ہوں جیسے کبھی کیے ہی نہ ہوں۔ میں نے تجھ سے کبھی زیادہ عبادت نہیں مانگی، میں نے تجھ سے کبھی بہت سی نیکیاں نہیں مانگی، میں نے صرف دل مانگا ہے، مگر تو نے دنیا کے بت تراش لیے، مال کا بت، شہرت کا بت، انا کا بت، نفس کا بت، اور پھر انہی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اے ابن آدم، میں تیرا وہ رب ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں وہ ہوں جس نے تجھے اپنی محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اگر تو کسی اور امت میں ہوتا تو ایک گناہ پر پتھر برس جاتے، آسمان چیخ اٹھتا، زمین پھٹ جاتی، مگر میں نے تجھے ڈھانپ لیا کیونکہ تو میرے محبوب کا امتی ہے۔ اے ابن آدم، کیا تو نے نہیں سنا کہ میں وہ ہوں جو دن کے گناہ کرنے والوں کے لیے رات کو انتظار کرتا ہوں، اور رات کے گناہ کرنے والوں کے لیے دن میں رحمت پھیلائے رکھتا ہوں کہ شاید میرا بندہ آج پلٹ آئے۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ بھی لے آئے اور مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور کچھ نہ پوچھوں گا، کیونکہ میری رحمت تیرے گناہوں سے بڑی ہے، میرا کرم تیری خطاؤں سے زیادہ وسیع ہے، میرا حلم تیرے بوجھ سے زیادہ عظیم ہے۔ میں تجھے آوازیں دیتا ہوں، تو کب میرے در پر واپس آئے گا؟ کب کہے گا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں گناہوں سے، اب صرف تیری طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔ اے ابن آدم، تیری جوانی بھی میرے لیے تھی، تیرا بڑھاپا بھی میرے لیے ہوگا، تجھے جو سانس مل رہی ہے یہ بھی میری طرف سے نعمت ہے، تیری بینائی، تیرا سننا، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں
پاؤں سب میں نے تجھے دیے، اگر میں چاہتا تو اندھا کر دیتا، گنگا بنا دیتا، مگر میں نے تجھے مکمل پیدا کیا تاکہ تو مجھے پہچانے، تاکہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اس پر درود و سلام پڑھے، تو آخرت کی طرف بڑھے اور جہنم سے بچے۔ اے ابن آدم، میری طرف لوٹ آ، تو دیکھے گا کہ میں تجھے کتنا چاہتا ہوں۔ تو ایک قدم میرے لیے چل تو صحیح، میں 10 قدم تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو ایک بار میرا نام لے تو میں 70 بار تیرا نام لوں گا۔ تو ایک بار روتے ہوئے پکارے تو میں 1000 بار رحمت برساؤں گا۔ اے ابن آدم، میری کتاب کھول، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں سکون ہے۔ اے ابن آدم، میری طرف متوجہ ہو جا، تو دیکھے گا دنیا تیرے قدموں میں ہوگی اور آخرت تیرے انتظار میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نہیں جانتا کہ میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ تو اکثر گناہ کرتا ہے مگر میں تجھے ہر بار معاف کرتا ہوں۔ تو بھول جاتا ہے اور میں یاد رکھتا ہوں، تو سو جاتا ہے اور میں تیرے لیے جاگتا ہوں، تو روٹی کے پیچھے بھاگتا ہے اور میں تجھے رزق تیرے در پر عطا کرتا ہوں، تو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور میں تجھے اپنی محبت کی طرف بلاتا ہوں، تو کمزور پڑ جاتا ہے اور میں تجھے تھام لیتا ہوں، تو گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے اور میں تجھے دھو دیتا ہوں، تو بندوں سے امیدیں باندھتا ہے اور میں تجھے اپنے در کا فقیر بناتا ہوں، تو مخلوق سے خوف کھاتا ہے اور میں تجھے اپنی رحمت کی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو اگر میری رحمت کو دیکھ لے تو سجدے سے سر نہ اٹھائے، تو اگر میرے عذاب کو دیکھ لے تو خوف سے کانپنے لگے۔ اے ابن آدم، تجھے کیا خبر کہ تو اس نبی کا امتی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، وہ نبی جس کے چہرے کے نور سے زمین روشن ہوئی، جس کے پسینے سے خوشبوئیں مہکیں، جس کے بولنے سے دلوں کے تالے کھلے، جس کے آنے سے کائنات میں بہار آئی، جس کے حسن پر چاند شرما گیا، اور جس کے اخلاق نے وحشیوں کو انسان بنا دیا، اور جس کی محبت نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ اے ابن آدم، تو اس نبی کا امتی ہے جس کی خوشبو کے صدقے پھول کھلتے ہیں، جس کے صدقے میں بارش برستی ہے، جس کی دعا سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، جس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، جس کی آنکھوں میں وہ پانی ہوتا ہے جس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، جس کی امت میں تجھے شامل کر کے میں نے تجھ پر اتنا عظیم کرم کیا کہ فرشتے بھی اس پر حیران ہو گئے۔ اگر میں چاہتا تو تجھے کسی اور قوم میں پیدا کر دیتا، کسی اور نبی کے زمانے میں بھیج دیتا، کسی اور امت کا حصہ بنا دیتا، مگر میں نے تجھے اس نبی کی امت میں پیدا کیا جو خاتم النبیین ہے، جو حوض کوثر کا مالک ہے، جو شفاعت عظمیٰ کا وارث ہے، جس کے لیے میں نے یہ آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، سمندر پیدا کیے، پہاڑ بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے گناہوں میں ڈوبا بندہ ہوگا جو ایک رات میری طرف پلٹ کر روئے گا اور میں اس کے آنسوؤں کی لاج میں پوری دنیا کی بخشش فرما دوں گا۔ اے میرے بندے، تو جس نبی کی امت ہے وہ نبی تجھے قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پانی پلائے گا، وہ نبی جو دنیا میں تجھ سے ملے بغیر تجھے یاد کرتا رہا، وہ نبی جو سجدوں میں تیرے لیے رویا کرتا تھا، وہ نبی جو آخری وقت میں بھی کہہ رہا تھا یا رب امتی یا رب امتی، وہ نبی جس کی دعا نے تجھے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اے ابن آدم، تو جس نبی کی امت ہے وہ نبی جب معراج پر میرے دربار میں آیا تو یہاں بھی یا رب میری امت یا رب میری امت پکارتا رہا، اس نے اپنی شفاعت اپنے لیے نہ مانگی بلکہ تیرے لیے مانگی۔ اے ابن آدم، جب تو قبر میں اترے گا اور سب تجھ سے منہ موڑ جائیں گے تو میں تجھے تنہا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ تو میرا ہے، میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ جب تیرے گناہوں کی فہرست فرشتے پیش کریں گے تو میں ان سے کہوں گا چپ رہو، یہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ جب لوگ تجھے چھوڑ جائیں گے میں تجھے تھام لوں گا، جب جہنم تجھے بلائے گی میں تجھ پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دوں گا، جب تیرا دل ٹوٹے گا تو میں اسے جوڑ دوں گا، جب تو رات کے آخری پہر میں مجھ سے بات کرے گا تو میں آسمان دنیا پر آ جاؤں گا اور کہوں گا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں عطا کروں،
ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں بخش دوں؟ ہے کوئی پریشان حال میں اسے سکون عطا کروں؟ اے ابن آدم، تو نہیں جانتا کہ جب تو رات کے اندھیرے میں روتا ہے تو زمین کا ہر ذرہ تجھ پر فخر کرتا ہے، کیونکہ تو اس رب سے مانگتا ہے جس کے خزانوں میں کمی نہیں، جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، جس کی رحمت 100 حصوں میں تقسیم ہے اور ایک حصہ دنیا کو ملا ہے، باقی 99 قیامت کے دن بندوں پر نچھاور ہوں گے۔ تو بتا تو صحیح، تو کیوں مایوس ہے؟ اے ابن آدم، تو کیوں گناہوں سے ڈرا بیٹھا ہے؟ میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کے درمیان ہوں پھر بھی توبہ کرے تو میں معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، لوٹ آ جا، میں نے تیرے انتظار میں یہ پوری دنیا بنائی، سمندر پیدا کیے، پہاڑ بنائے، ہوائیں چلائیں، مٹی بنائی، نباتات اگائیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تو آئے گا اور مجھ سے لو لگائے گا۔ تو روئے گا، میں تجھے سنوں گا، تو مانگے گا، میں عطا کروں گا، تو غم میں ہوگا، میں تسلی دوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو جان لے کہ میرا تیرے لیے کیا کیا کرم ہے، تو کبھی گناہوں کی طرف نہ جائے، تو ہر لمحہ میرا ہو جائے، تو ہر سانس میں میرا نام لے۔ اے میرے بندے، تیرے لیے میں نے فرشتوں کو جھکایا، تیری بخشش کے لیے آسمانوں کو آمادہ کیا، تیرے حق میں انبیاء کرام کو دعائیں سکھائیں، تیرے حق میں نیک لوگوں کو پیدا کیا، تیرے لیے مسجدیں بنائیں، ممبر بنائے، اذانیں کہلوائیں، قرآن پاک نازل کیا، اور سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے لیے بھیجا۔ اے ابن آدم، تو اس ذات کا بندہ ہے جو بے نیاز ہے، جو معاف کرتا ہے، جو پناہ دیتا ہے، جو کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اے میرے بندے، تو اگر پلٹ آئے تو میں تیرے پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا، تو اگر رونے لگے تو میں تجھے مسکراہٹ عطا کروں گا، تو اگر میرا ہو جائے تو ساری کائنات کو تیرے قدموں میں کر دوں گا، تو بس ایک بار پلٹ تو صحیح۔ اے ابن آدم، جب تو کسی کرب میں گر جاتا ہے، جب تیری روح پر غم کی دھند چھا جاتی ہے، جب تیری سانسیں بوجھ بن جاتی ہیں اور تجھے دن اور رات کا فرق بھی محسوس نہیں ہوتا، تو تھک ہار کر ایک صدا لگاتا ہے، یا اللہ، میں سن لیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، لبیک یا عبدی، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے تیری تمنا سن لی، تیری آنکھوں سے گرتے اشک دیکھ لیے، تیرے دل کا لرزنا محسوس کیا، کیونکہ تو اس ہستی کا امتی ہے جسے میں نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب تو تنگی رزق میں گھبرا کر مجھ سے شکوہ کرنے لگتا ہے تو میں تیرے سینے میں صبر کی ٹھنڈک اتارتا ہوں اور غیب سے رزق کی راہیں تیرے لیے کھول دیتا ہوں۔ جب تو لوگوں کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے، میں تجھے پھر بھی اپنی قربت کی خوشبو سے بہلا دیتا ہوں۔ جب تو خوف زدہ ہوتا ہے، میں تجھے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں، میرے فرشتے تیرے ارد گرد حصار باندھ لیتے ہیں۔ جب تیرے دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو میں اپنے نور سے تیرا دل منور کر دیتا ہوں۔ جب تو لوگوں کے در پر جھک کر لوٹتا ہے، تجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے کر تیرا سر بلند کر دیتا ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تو جان لیتا کہ تیرے ہر درد پر میں کتنی بار رحمت بھیج چکا ہوں تو اپنا ہر درد عبادت بنا لیتا۔ اگر تو جان لیتا کہ جب تو رات کو تنہائی میں روتا ہے تو آسمان کے فرشتے تجھ پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، تو رونا کبھی ترک نہ کرتا۔ اگر تو جان لیتا کہ جب تیرا دل ٹوٹتا ہے تو میرے عرش کے قریب تیرا ذکر کتنی بار ہوتا ہے، تو دل کو کبھی جوڑنے کی فکر نہ کرتا۔ اے ابن آدم، تو جب بند دروازوں کے سامنے مایوس کھڑا ہوتا ہے تو میں اپنے خزانے کے دروازے تیرے لیے کھول دیتا ہوں۔ جب دنیا والے تجھے بے قیمت سمجھتے ہیں تو میں تجھے اپنی نگاہ کرم میں قیمتی ترین بنا دیتا ہوں۔ جب تو میری رضا کی تلاش میں اپنا نفس توڑتا ہے، میں تیری ہر قربانی کو قبول کرتا ہوں اور تیرے دل کو سکینہ کی لذت عطا کرتا ہوں۔ اے ابن آدم، میں تیری آہوں کا جواب دیتا ہوں، تیری خاموشی کو سنتا ہوں، تیری ادھوری باتوں کو مکمل سمجھ لیتا ہوں۔ تو جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں تجھے ایسے اپنی محبت میں لپیٹ لیتا ہوں کہ تجھے مخلوق کی ہر چاہت جھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اے ابن آدم، میں تیرے دل کی ہر آواز سے واقف ہوں، تیرے ہر گناہ کے بعد تیری شرمندگی کو دیکھتا ہوں، تیری ہر ندامت بھرے کلمے کو سن لیتا ہوں اور تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تجھ سے کبھی بدلہ نہیں لیتا، تجھ سے انتقام نہیں چاہتا، تجھ سے صرف پلٹنے کی دعا چاہتا ہوں۔ جب تو میری طرف پلٹ آتا ہے میں تجھے یوں بخش دیتا ہوں جیسے تو کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اے ابن آدم، میری طرف آ جا، میں تیرے دل کا وہ زخم بھی بھر دوں گا جو کسی کو تو نے دکھایا نہیں، میں تیرے اندر کی اس چیخ کو بھی دلاسا دے دوں گا جو کسی جن و انس نے سنی نہیں۔ تو صرف میری رحمت پر یقین رکھ، صرف میرے دروازے کو تھام لے، صرف میری بارگاہ میں پیشانی رکھ دے اور دیکھ کہ میرا کرم کیسے
कैसे तुझे घेर लेता है। मोहतरम नाज़रीन, हदीस नंबर 377 किताब अल फिरदौस में इमाम देलमी रहमतुल्लाह अलैहि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा की नमाज के बाद इन कलिमात को 100 मरतबा पढ़ता है, उसके 1,00,000 गुनाह और उसके फौत शुदा वालिदैन के 24,000 गुनाह अल्लाह ताला मुआफ कर देता है, चाहे इनके गुनाह अजीम ही क्यों ना हूँ। ये वो तस्बीह है जिसकी बरकत से इंसान के वो गुनाह भी परवरदिगार आलम मुआफ कर देता है जो इस दुनिया में मुआफी मांगे बिना मुआफ नहीं होते। जब बंदा इन कलिमात के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुआफी मांगता है और ये कलिमात जुबान से अदा करता है तो अल्लाह की खास रहमत इसके गिर्द साया कर लेती है। और वो घड़ी जब मौत का फरिश्ता करीब आता है, जब आंखें पथरा जाती हैं, जब जुबान खामोश हो जाती है, जब जिस्म ठंडा होने लगता है, जब घर वाले बेबस होकर देखते हैं, जब जिंदगी के तमाम रंग फीके पड़ जाते हैं, जब माल औलाद रिश्तेदार सब पीछे रह जाते हैं, सिर्फ अमल बाकी रह जाता है, तो यही तस्बीह उस बंदे के सामने एक नूर बनकर खड़ी हो जाती है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को नरमी से निकालते हैं जैसे पानी मुश्क से निकलता है और उसे कब्र में उतारा जाता है, जहां हर इंसान अकेला होता है, तन्हा होता है। मगर जो बंदा जुम्मा के दिन इस तस्बीह को पढ़ता है उसके लिए कब्र तंग नहीं होती, कब्र में रोशनी होती है, फरिश्ते सलाम करते हैं, उसकी तन्हाई में नूर दाखिल किया जाता है और वो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। फिर जब कयामत का दिन आएगा, जब सूरज सरों पर होगा, जब पसीने इंसानों को लपेट लेंगे, जब हर नफ्स अपनी फिक्र में होगा, जब माँ अपने बच्चे से भागेगी, जब बाप बेटे से नजरें चुराएगा, जब मीज़ान अमल कायम होगी, जब आमाल तोले जाएंगे और जब पुल सरात पर हर कदम लग्ज़िश खाएगा, तब वो बंदा जो जुम्मा के दिन इस तस्बीह को सुबहानल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही अपनी जुबान का जेवर बनाए रखता है, अल्लाह ताला उसे साबित कदम रखेगा, वो पुल सरात को बआसानी पार करेगा और आगे अल्लाह की जन्नत उसका इंतजार कर रही होगी। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे, तूने मुझे याद रखा, तूने मेरी तस्बीह बयान की, तूने मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाया, आज मैं तुझे वो अता करूंगा जो किसी आंख ने ना देखा हो, किसी कान ने ना सुना हो और किसी दिल में इसका ख्याल तक ना आया हो। जा, तूने दुनिया में मेरे जिक्र की लज्जत ली, आज जन्नत तेरी हमेशा की राहत है। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो हर रिश्ता साथ छोड़ देता है, हर आवाज खामोश हो जाती है, हर दोस्त पीठ फेर लेता है और इंसान को ले जाया जाता है उस घर की तरफ जो तन्हा है, जो अंधेरा है, जो मिट्टी से भरा हुआ है, जहाँ ना कोई रोशनी, ना खिड़की, ना दरवाजे, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना औलाद। वहाँ सिर्फ मिट्टी है, वहाँ सिर्फ तन्हाई है, वहाँ सिर्फ इंसान है और उसके आमाल। जैसे ही मिट्टी का आखिरी लोटा डाला जाता है और सब लोग वापस मुड़ जाते हैं तो मुर्दा इंसान इनके जूतों की आवाज सुनता है, वो कदमों की चाप सुनता है मगर हल नहीं सकता, जुबान बंद, आंखें बंद मगर शऊर बाकी होता है, दिल धड़कने के बजाय लरजता है और फिर दो फरिश्ते आते हैं, इनका नाम मुनकिर नकीर होता है, इनकी आवाज खौफनाक होती है और सवाल करते हैं, मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। अगर बंदा दुनिया में अल्लाह को याद करता रहा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम से मोहब्बत करता रहा हो तो सुकून से कहता है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जैसे ही वो ये जवाब देता है, कब्र कहती है, सो जा जैसे दुल्हन अपनी पहली रात सोती है। फिर जन्नत का दरवाजा खुल जाता है, खुशबुएं आ जाती हैं, रोशनी उतरती है और फरिश्ते कहते हैं, ये तेरा मुकाम है, कयामत तक आराम से रहे। अगर वो बद अमल हो, ना फरमान हो, झूठ बोलता रहा हो, लोगों का हक खाता रहा हो, नमाजें छोड़ता रहा हो तो जुबान पर ताला लग जाता है, जवाब नहीं दे पाता, फरिश्ते डंडे मारते हैं, कब्र तंग हो जाती है, सांप बिच्छू इस पर छोड़ दिए जाते हैं, वो चीखता है, रोता है, चिल्लाता है मगर कोई नहीं सुनता, ना माँ आती है, ना बाप, ना दोस्त, ना बेटा, और कब्र जहन्नम के गड्ढे में तब्दील हो जाती है। एक हदीस मुबारका में आया है, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। ये दुनिया की हकीकत है, ये आखिरत की तैयारी है। जिसने दुनिया में रब से ताल्लुक जोड़ा हो, जो रातों को रोता रहा हो, दिन को तौबा करता रहा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चला हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता रहा हो, उसके लिए कब्र पुरसुकून है, उसके लिए कब्र राहत है। सुबहान अल्लाह। या अल्लाह, हमारे दिल को सिर्फ अपना मोहताज बना और अपनी मोहब्बत से हमें भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।